नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अकीदत के फूल और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर। अपने तमाम नाजरीन और सामीन को आज की इस शब की मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये शब कोई आम नहीं है, हफ्ते के हफ्ते आप ये प्रोग्राम देखते हैं और तकरीबन हर साल में 52 हफ्ते होते हैं, लेकिन ये 3 शाबानुल मुअज़्ज़म की जो शब है या जो दिन है साल में सिर्फ एक आता है। तो तमाम मुहिब्बान अहले बैत को ये शब विलादत पुरनूर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। सब के दिल खुशी से सरशार हैं, मोहब्बतों से सरशार हैं, इश्क से लबरेज हैं। तो क्या ही खूबसूरत एक अता है अल्लाह ताला की कि हमें आज की ये शब नसीब हुई है। हम इस मार्फत के साथ और इस मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह आज की ये शब और दिन गुजारेंगे कि खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हासिल कर पाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने दीन को पहुंचाने के लिए 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे और उसी दीन के बचाने के लिए फैलाया अंबिया ने, लेकिन दीन को बचाने का जो बंदोबस्त था उसका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आपके क्या फजाइल हैं, क्या मर्तबा है, जितना भी सुना जाए यकीनन वो हम बयान करने से कासर हैं, लेकिन कोशिश होगी कि हम कुछ ना कुछ आपकी सीरत पाक से जान सकें और उस सीरत को पहुंचवाने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम में रहनुमाई के लिए मौजूद है जनाब आगा अब्बास अली कुमी साहब। उनको भी सलाम अर्ज करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कुमी साहब, जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह, आपको भी और सब मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर। मुबारक कुमी साहब, माशाल्लाह कल के प्रोग्राम में भी भरपूर आपकी एक रहनुमाई थी और आज भी इंशाल्लाह हम मौला के फजाइल सुनेंगे। और नाज़रीन टेलीफोन लाइंस खोलें, अकीदत के फूल में आप कसीदा मनकबत पढ़ सकते हैं, फरमान मासूम ला सकते हैं और फिर कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो सवाल भी जरूर पूछ सकते हैं। कुमी साहब हमारे साथ है। अर्ज है कि ये समझते हैं खुलती है बात बात के साथ, जो ये समझते हैं खुलती है बात बात के साथ, तो दीनियात पढ़े वो हुसैनियात के साथ। हम दीनियात पढ़ते रहे हैं सारी उम्र और उसमें हुसैनियात जो है वो मौजूद ही नहीं होती, या अगर होती भी है तो एक खास तबके के लिए। तो दीनियात पढ़े वो हुसैनियात के साथ। हुसैन नूर खुदा है यजीद तारीकी, हुसैन नूर खुदा है यजीद तारीकी, मुकाबला ही नहीं बनता दिन का रात के साथ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकाबला किसी से भी नहीं बनता। और कुमी साहब आप इजाजत दे चंद अशार कसीदे के पढ़ के और फिर आपकी खिदमत में जी हाजिर होते हैं, और पंजाबी में ही चंद अशार कसीदे के। और नाज़रीन आप भी जब आना चाहें जरूर आइएगा। गुजारिश है कि मौला के हजूर एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज। देवो मुबारक अली मुर्तजा नू, देवो मुबारक अली मुर्तजा नू, मिलया नवासा नबी मुस्तफा नू, ज़हरा दा बन के ओ चैन आ गए, जग उते मौला हुसैन आ गए, हो जग उते मौला हुसैन आ गए। देवो मुबारक अली मुर्तजा नू, रब खुश आप होया आमदे शबीर ते, हुण कुर्बान सारे ज़ैनब दे वीर ते। रब खुश आप होया आमदे शबीर ते, हुण कुर्बान सारे ज़ैनब दे वीर ते। लाल अली दा ऐसा दूजा होर नहीं होना, लाल अली दा सोना
ایسا اور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو اور اس وقت کیا فضا تھی رونقاں مدینے وچ نور جہان تے پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے رونقاں مدینے وچ نور جہان تے پڑھ دے درود سارے نعت کے قرآن تے لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا لال علی دا سونا ایسا اور نہیں ہونا زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے او جگ اتے مولا حسین آ گئے آخری بند دین نو بچاون والا ویکھو اج آیا ہے رب جنوں جنتاں دا وارث بنایا ہے دین نو بچاون والا ویکھو اج آیا ہے رب جنوں جنتاں دا وارث بنایا ہے زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے دیو مبارک علی مرتضیٰ نو ملیا نواسا نبی مصطفیٰ نو زہرا دا بن کے او چین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے جگ اتے مولا حسین آ گئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم تو لیجئے ناظرین اس جگ میں مولا امام حسین علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں بہت بہت مبارک نمبرز آپ کی سکرین پر ہیں ایک اشعار کی صورت میں کچھ ہدیہ عقیدت میں نے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے شرف دیا اب جو فضائل پاک ہیں اس کو تقریر کی صورت میں اپنے بیان کی صورت میں گزارش کروں گا آغا عباس علی قمی صاحب سے کہ وہ بیان فرمائیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین سبحان اللہ سب سے پہلے فاروق بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اہل بیت ٹی وی کا کہ آپ نے اس ذکر افضل و برتر میں بندہ ناچیز کو شامل فرمایا آپ کا شکریہ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈھیروں اور وہ بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکبادیں پیش کرتا ہوں آج کے جشن کی آج کی رات کی کل کے دن کی کل کی رات کی پرسوں کے دن کی پرسوں کی رات کی اور پرسوں کے دن کی یہ ساری مبارکبادیں آپ کی خدمت میں مؤمنین جہان کی خدمت میں اور خصوصاً بالخصوص امام صاحب العصر والزمان کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں
سننے والوں کی خدمت میں کہ آج یہ جو ہم مبارکبادی دے رہے ہیں نا اور جو مبارکبادی لے رہے ہیں یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ فاروق بھائی آپ تو سنت کو بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ ادھر بھی سنتیں ادا کرتے رہے، ادھر بھی سنتیں ادا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بہتر جانتے ہیں، ادھر حقیقی سنتیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، بالا آپ کو سلامت رکھے۔ ادھر سنت ادا کرنے کا فائدہ تو ہوا۔ اچھا، تو سنت اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بجا لائیں یا کرنے کا حکم دیں یا ان کے سامنے ہو اور منع نہ کریں۔ ٹھیک، تو فریقین کی کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آقا مولا سردار حسین علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مدت تک گھر میں بیٹھ کر مبارکبادیاں وصول کرتے رہے، اور مبارکبادی دینے والے فقط انسان نہیں تھے بلکہ روایات ملتی ہیں کہ جب مولا آقا دنیا میں تشریف لائے کہ جن کی وجہ سے اسلام باقی، جن کی وجہ سے قرآن باقی، جن کی وجہ سے دین باقی، جن کی وجہ سے ہر روز 5 مرتبہ دی جانے والی آذان باقی، جن کی وجہ سے ہر روز پڑھی جانے والی بڑی تاکید کے ساتھ نمازیں باقی، جب وہ تشریف لائے تو حکم الہی ہوا، روح الامین کو، سردار ملائکہ کو امر الہی ہوا کہ جبریل 7 دن تک صبح و شام ملائکہ کو، اور ملائکہ کی تعداد معین نہیں ہے اور ملائکہ کی تعداد کا کوئی اندازہ کر بھی نہیں سکتا کہ ملائکہ ہیں کتنے۔ ملائکہ کا کام کیا ہے کہ جس کی جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے وہ انجام دے رہا ہے، رکوع والا رکوع میں، سجدے والا سجدے میں، تسبیح، یہ سب کچھ ملک انسان کی طرح تو نہیں ہے فرشتہ، وہ تو بس جو ڈیوٹی ہے اسی کو بہترین طریقے سے انجام دیتا ہے۔ تو حکم الہی ہوا جبرائیل 7 دن تک 7 days جاتے رہو صبح اور شام، اور ملائکہ کو ساتھ لے کر اور میرے محبوب کو جا کے مبارکبادیاں دو کہ ہم نے تمہیں حسین عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حسین ڈیز پر، حسین کی آمد کے دن پر، حسین کی آمد کی رات پر مبارکبادی دینا اور لینا یہ محمد و آل محمد کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مبارکبادی دینا یہ پروردگار عالم کا امر ہے، واہ واہ، یعنی اگر دی جائے تو اس امر کو بجا لایا جائے گا جو کہ ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن ایسا مستحب ہے کہ شاید اس کا واجب سے زیادہ ثواب ہو، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے مستحبات موجود ہیں جو ہیں تو مستحب لیکن ان کا ثواب واجب سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ السلام علیکم کہنا مستحب ہے، وعلیکم السلام اس کے جواب میں کہنا واجب ہے، لیکن جتنا ثواب سلام پہلے کرنے والے کو ہوتا ہے اتنا دوسرے کو نہیں ہوتا، پہلا مستحب ہے دوسرا واجب ہے۔ تو یہ ایک ایسی سنت ہے، یہ ایک ایسا مستحب ہے کہ جس کا ثواب وجوب سے زیادہ ہے، اور اس کو جان بوجھ کر ترک کرنا، بات میں وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا، اس کو جان بوجھ کر ترک کرنا بغض کے آئینے میں آتا ہے، اور جو بغض حسین رکھتا ہو وہ حسین کی جنت میں کیسے جا سکتا ہے، اور جو بغض حسین نہیں رکھتا وہ اگر مبارک نہیں دے گا تو اور کیا کرے گا؟ بے شک۔ تو آج کے دن کی مبارک بادیاں یہ شرف ہے پروردگار عالم کی طرف سے، شکر پروردگار اس کا رحم ہم پر کہ اس نے ہمیں حسین والوں میں قرار دیا، اور یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہ جائے، حسین والے اور جو حسین والا نہیں ہے نا، ہاں
وہ لازم نہیں ہے کہ وہ جدید کی طرف ہو تو پھر جدید والا کہلائے گا، نہیں، جو حسین والا نہیں وہ جزیدیت میں شامل ہے، حسین والا یعنی علی والا، علی والا یعنی نبی والا، نبی والا یعنی خدا والا۔ اب جو بغض حسین رکھتا ہے، جو بغض علی رکھتا ہے، اس کا یہ بنتا ہے کہ وہ نہ ہمارے نبی کو مانے اور نہ ہمارے جو خالق ہے، خالق حقیقی ہے، اسے مانے، کوئی اور بنا لے، جس طرح اپنی طرف سے اس نے بنائے نا حاکم و سردار، اس طرح نبی بھی کوئی اور بنا لے، کیونکہ ہمارے نبی نے تو حسین کے آنے پر مبارکبادیاں دیں اور لیں۔ اور یہ شہزادہ آنے والا ایسا شہزادہ ہے کہ جب یہ علماء بیان فرماتے ہیں یہ شاید یہ واحد نور ہے جو 6 منتھ تک سیدہ کے پاس رہا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی اللہ۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ بچہ، یہ حسین، یہ کریم آقا و مولا، یہ توحید کو بچانے والا، یہ توحید کی خاطر اپنا سب کچھ بنا تأمل کیے لوٹانے والا، ہاں جی، جب ماں کے پاس تھا تو روایات ملتی ہے کہ دن میں 3 مرتبہ اپنی ماں کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو بیوی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ تو مجھے سلام کرتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں یہ میرا حسین ہے، یہ حسین ہے، اور حسین ایسا ہی ہے اور ایسا ہی ہو سکتا ہے حسین۔ اور جب آج کی رات آئی، یہ روایت کے جملے ہیں، جب آج کی رات آئی جو آ گئی ہے، اور یہ عام رات نہیں ہے فاروق بھائی، یہ عام رات بالکل نہیں ہے، جیسے لیلۃ القدر عام نہیں ہے، واہ واہ، یہ بھی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کو قرآن صامت آیا اور آج کی رات کو قرآن ناطق آیا۔ قرآن صامت جو خاموش قرآن ہے، یہ ہمارے پاس ہر گھر میں قرآن پاک کو کریم پڑا ہوا ہے، قرآن پاس رکھا ہوا ہو کچھ بھی کرو، قرآن آپ کو روکتا نہیں ہے، قرآن آپ کو ٹوکتا نہیں ہے، قرآن آپ کو خود جا کے سمجھاتا نہیں ہے، یہ خاموش ہے، اس کو پڑھو گے اور بس پڑھو گے نہیں، سمجھو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، اللہ سے سمجھنے کی توفیق طلب کرو گے تو یہ سمجھ میں آئے گا، اس کی سمجھ آئے گی۔ یہ ہے صامت قرآن۔ لیکن جو ناطق قرآن ہے اس کے پاس بیٹھ کر تم کو ایسی ویسی کر جاؤ اور وہ تمہیں ٹوکے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ایسا ہی تو ہوا تھا فاروق بھائی، دمشق میں، شام میں، ملعون کے ملعون بیٹے نے جب یہ کہا نا کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، انکار کیا قرآن صامت کیا، قرآن صامت کا انکار کیا، جبرائیل کے آنے کا انکار کیا، خدا کا۔ تو کیا شام کے دربار میں قرآن موجود نہیں تھے؟ صامت قرآن کثیر تعداد میں موجود تھے، لیکن کوئی قرآن نہیں بولا، وہی قرآن بولا جو آج کی رات کو آنے والا ہے۔ اس نے مدینہ چھوڑا، مدینہ چھوڑ کر کربلا کا واقعہ ہوا، مظلومیت حسین میں حسین ابن علی نے اسی ملعون ابن ملعون کے شہر میں اپنے کٹی گردن سے، اپنے لبوں سے قرآن پڑھ کے کہا اگر قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو یہ کٹے ہوئے گلے سے کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں ناطق قرآن۔ جس رات کو قرآن صامت آئے وہ شب قدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس رات کو ناطق قرآن آئے جو بولنے والا قرآن ہے، جو برائی سے ٹوکنے والا قرآن ہے، جو برائی سے روکنے والا قرآن ہے، جو امت کی اصلاح کرنے والا قرآن ہے، جو امت کی ہدایت کرنے والا قرآن ہے، جو امت کو ہدایت کا بول کے بتانے والا قرآن ہے، تو پھر درجہ اتم لیلۃ القدر ہوئی۔ تو یہ آج رات کوئی عام رات نہیں ہے، آج کی رات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے فاطمہ کے پاس۔ ہے کوئی ایسی کوئی مثال دے سکتا؟ نبی آ رہے ہیں، محبوب خدا، محبوب خدا اپنی محبوب بیٹی کے پاس آئے،
جو محبوب خدا ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محبوب مصطفیٰ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو عالمین کے لیے رحمت ہو، جو عالمین کے لیے، کون سے عالمین؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب عالمین کا رب ہے جس کا کچھ اندازہ نہیں کر سکتا یہ کب سے کب تک، جب تک یا جہاں سے یا جب سے لے کر وہ رب ہے، تب سے لے کر میرا مصطفیٰ رحمت ہے انہی عالمین کے لیے۔ تو جو عالمین کے لیے رحمت ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، سلام اللہ علیہ۔ تو رحمت للعالمین اپنی رحمت کے پاس مسکراتے ہوئے تشریف لائے آج کی رات، کیونکہ جانتے تھے نا آنے والا آ رہا ہے، وقت حسین آ گیا ہے، جنت کا سردار آنے والا ہے۔ وہ جدائی جو پڑ گئی تھی، وہ جدائی جو پڑ گئی تھی، وہ جدائی جو پڑ گئی تھی، یہ عقیدت کی باتیں ہیں، یہ لطف لینے والی باتیں ہیں، وہ آج رات ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ یہ سب ایک ہی تو ہیں، ایک ہی نور ہیں، یہ سارے ایک ہی جگہ سے آئے، ایک ہی جگہ پہ ہیں۔ تو جو جدائی پڑ گئی تھی وہ آج ختم ہونے والی ہے۔ مسکراتے ہوئے رحمت للعالمین نے اپنی رحمت بیٹی سے کہا، بیٹا آج وہ رات ہے جب حسین آنے والا ہے، اور اللہ نے کیا خبر دے رہے نبی مکرم، اور اللہ نے جنت میں ایک حور کو خلق فرمایا ہے کہ وہ حور ایسی حور ہے، آپ کسی کی بھی آمد کا واقعہ پڑھیں نا، کسی کی ہستی کی ولادت کا واقعہ پڑھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ نئی باتیں نظر آتی ہیں۔ جیسے مولا علی کی ماں جب خانہ کعبہ میں گئی تو کون کون بیویاں آئی تھی، یہ روایات ملتی ہیں، لیکن جب حسین آ رہے ہیں تو نبی فرما رہے ہیں آج کی رات، ابھی حسین آئے نہیں، انتظار ہو رہا ہے، نبی اعظم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ اللہ نے جنت میں ایک حور کو خلق فرمایا ہے، اور وہ حور اتنی خوبصورت ہے، اس کے چہرے کی نورانیت اس قدر زیادہ ہے کہ جنت کی ساری حوریں ایک طرف۔ واہ واہ واہ۔ اب نہ میں نے پہلے ملائکہ کی تعداد بتا سکا وقت کی کمی کی وجہ سے، نہ میں حوروں کی تعداد بتا سکوں گا، آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان، آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو کتنی کتنی حوریں ملے گی، ایک ایک عمل پر حوریں، تو یہ تو کوئی اندازہ سپر کمپیوٹر بھی نہیں کر سکتا کہ حوروں کی تعداد کیا ہے۔ جنت کی ساری حوریں ایک طرف، اور یہ حور جو اللہ نے خلق فرمائی ہے آج کی رات کے لیے، اس کا حسن، اس کے چہرے کا نور ایک طرف، اس کے چہرے کے سامنے باقی حوروں کی خوبصورت کی ماند پڑ گئی۔ 70,000 نورانی محل اللہ نے جنت میں اس کو عطا فرمائے ہیں۔ یا رسول اللہ، اے بابا جان یہ حور کس لیے؟ کہا یہ حور آج کی رات جب حسین آنے والا ہوگا تو یہ آپ کی مدد کے لیے اور میرے حسین کے استقبال کے لیے۔ اللہ واہ 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 واہ۔ اللہ نے جنت میں حور خلق فرمائی ہے جو جنت کا سردار آ رہا ہے اس کی ماں کی مدد کے لیے اور جنت کے سردار کے استقبال کے لیے۔ اور یہی ہوا، 3 بیویاں موجود تھی بی بی کے پاس، جناب ام سلمہ، جناب صفیہ سلام اللہ علیہم اور حضرت ام ایمن بی بی کے پاس موجود ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب وہ وقت آیا، جب آنے والا تھا، جب وہ وقت آیا تو اس سے پہلے وہ حور آئی، جس حور کی نبی خبر دے کے گئے تھے، بی بی کو تو بتا کے گئے تھے، باقی 3 بیویوں کو پتا نہیں تھا۔ جب حور آئی تو اتنی روشنی ہوئی، اتنی نورانیت ہوئی کہ روایت بتاتی ہے کہ بیویاں ڈر گئیں کہ یہ اتنا نور، یہ اتنی روشنی، یہ کیسے ہے؟ لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ تو جانتی تھی کہ کون آیا ہے، کس کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ اب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ درمیان میں حور کا آنا تھا، نورانیت کا آنا تھا کہ پردہ حائل ہوا،
अब बीबी फरमाते हैं जब पर्दा हटा तो मैंने देखा कि हुसैन सजदे में सर रखकर अंगुष्ठ शहादत को अंगुष्ठ को बुलंद करके आसमान की तरफ इकरार कर रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अबी अलीयुन वलीयुल्लाह व अशहदु अन्ना उम्मी सिद्दीक़तुल कुबरा व सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व सय्यदतु निसाइल आलमीन। दुनिया में आते ही हुसैन अल्लाह की तौहीद की गवाही दे रहे हैं, नाना की रिसालत और नबुव्वत की गवाही दे रहे हैं, अली की विलायत की गवाही दे रहे हैं, और माँ की सदाकत की गवाही, माँ की आलमीन की औरतों की सरदार होने की गवाही, अपनी माँ की जन्नत की औरतों की सरदार होने की गवाही दे रहे हैं। अब मौला तशरीफ लाए, जैसे ही तशरीफ लाए तो रिवायत बताती है कि आवाज कुदरत आई, और मैंने बड़े बड़े उलमा से ये सुना है, उलमा ये फरमाते हैं कि ये हदीस कुदसी इससे पहले कभी किसी के लिए नहीं आई जो आज अल्लाह ने हुसैन की आमद के मौका पर, क्योंकि हुसैन एक ही है, हुसैन वो उसने अंबिया की मेहनत को अपना सब कुछ देकर इतने बेहतरीन तरीके से बचाया कि इससे बेहतर मुमकिन ही नहीं था, जितना बेहतर हो सकता था उतने बेहतर तरीके से अंबिया की मेहनत को। जी इजाजत, एक कॉल ले लें, फिर उसके बाद फिर इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब इमरान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो जश्न की, सियालकोट से आप शामिल हैं। जी भाई, मेरी तरफ से भी आपको आजादी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह, आपको मुबारक हो। और माशाल्लाह आज बहुत दिनों बाद देखा है साहब को, बहुत खुशी हुई है। माशाल्लाह, कल आपने मिस किया लगता है। जी बहुत मिस किया है कल का प्रोग्राम, लेकिन मैंने पीछे देखा है कल वो मैं उस वक्त वहां था तो कोई देखा था। जज़ाकल्लाह, तो जिस तरह मैं प्रूफ बताऊं, जिस तरह आला पाक साहब सीरत बयान करते हैं ना मौला की, हाँ जी, तो जो अहले बैत के चाहने वाले हैं ना वही कर सकते हैं। वाह वाह, बेशक बेशक, और सुन भी वही सकते हैं जो चाहने वाले हैं। ये दोनों काम है, दोनों तरफ। जी हाँ, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी जी, मैं भी इज्जत के फूल में ही फासला पर असल सुन्नत की तरफ आया था। माशाल्लाह, आप प्रोग्राम उधर कर रहे थे, जी जी, में इधर से बता रहे थे। जी बिल्कुल, जी तो भाई, और दूसरा पहले नंबर तो मैं टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो सिला बनाया वो अल्हम्दुलिल्लाह कलाम सुन रहे और सीरत बयान सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सबसे पहले बेशक बेशक। दो शायर पेश का कल जी 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 जी, जरूर जरूर। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन के इश्क में हर आंख पूर्णम है। हाँ, मौला हुसैन के इश्क में हर आंख पूर्णम है। देखा है ऐसा असर करबला की गलियों में। हाँ, देखा है ऐसा असर करबला की गलियों में। जज़ाकल्लाह। तो आज मैं भाई ये कहना चाहता हूँ कि जब मौत आए तो लब पे मौला हुसैन का जिक्र चलता रहे, और आँख खुले तो फिर हम या अली का नारा लगाते रहे। इंशाअल्लाह, इलाही आमीन। शुक्रिया
सलामत रहें इमरान साहब, मौला आपको सलामत रखे और इसी दर से वाबस्ता रखे। और माशाल्लाह जिस दर पे आप आ गए हैं, और नाज़रीन आपके लिए भी टेलीफोन लाइन्स खुले हैं, और मुबारकबाद देना लेना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जैसे कुमी साहब फरमा रहे थे। तो कितनी बड़ी खुश नसीबी है हम सब की कि अहले बैत चैनल, हमारा ये प्लेटफॉर्म और दुनिया में ये पैगाम पहुंच रहा है कि आज की शब की अहमियत क्या है और दिन की क्या अहमियत है, और फिर पूरे शबान के महीने जो हैं उसके जो खास अय्याम है उनकी क्या अहमियत है। तो आपने फरमा रहे थे आवाज़ कुदरत आई उस वक्त जब वो समा था की कुदरत आई, ऐ खाज़िन नीरान, ऐ जहन्नम के निगरानो, हुसैन का दुनिया में आना था। उलमा ये बयान फरमाते हैं, रिवायात ये मिलती हैं कि ये हदीस कुदसी उसे कहते हैं जो खुदा की तरफ से डायरेक्ट कलाम हो, किसी भी जरिए से, किसी भी तरीके से। हदीस नबवी उसे कहते हैं जो नबी फरमाए, और जो अल्लाह फरमाए या वो कुरान बनता है या उसे हदीस कुदसी कहते हैं। तो अल्लाह की तरफ से जो जहन्नम के निगहबान है उनको हुक्म हुआ कि मेरा हुसैन आ गया है, इसलिए जहन्नम की आग को ठंडा कर दो। वाह 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 वाह। तारीख आलमियत में, तारीख आलमियत में, तारीख आदमियत में पहली और आखिरी दफा जहन्नुम की आग जो एक रात के लिए ठंडी हुई, वो हुसैन के आने की वजह से, हुसैन के इस्तकबाल के लिए, हुसैन के आने के एहतराम में जहन्नुम की आग को ठंडा कर दिया गया। ये है हुसैन इब्ने अली, और ये है जो करबला के लिए जो हुसैन इब्ने अली की रिवायात पढ़ी जाती है ना, ये बात समझ आती है। और जो हदीस किशाम पढ़ते हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मौला हुसैन आते हैं, सलाम अलैका या जद्दी या मन इख्तारहुल्लाह, ऐ अल्लाह का इख्तियार रखने वाले नबी, मेरा आप पे सलाम हो। तो नबी फरमाते हैं वालेकुम सलाम या वलदी व या शाफिया उम्मती, ऐ मेरे बेटे मेरा भी आप पे सलाम हो, और मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले। सुभान अल्लाह। ये जो डंडोरा पीटा जाता है ना, माफ करिएगा लफ्ज अगर सख्त हो, कि मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, बख्शा बस हो जाएगा जिसका शफी शफाअत करने वाले हुसैन इब्ने अली होंगे। मोहम्मद बस उसकी शफाअत करेंगे जिसकी शफाअत हुसैन करेंगे, हुसैन करेंगे। सुभान अल्लाह। जैसे है ना, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, इल्म मुस्तफा उसके पास जो अली से होकर आए, शफाअत मोहम्मद उसको पहुंचेगी जो हुसैन से होकर आए। बेशक। बुग़्ज़ हो जिक्र हुसैन से, बुग़्ज़ हो नामे हुसैन से, और बातें जन्नत की, ये नहीं हो सकता। हुसैन की मोहब्बत लाजिम है, मोहब्बत मवद्दत की तरह, ऐसी मोहब्बत जो कभी खत्म ना हो, ऐसी मोहब्बत जो कभी कम ना हो, ऐसी मोहब्बत जो कभी तब्दील ना हो, ऐसी मोहब्बत के जिंदगी खत्म हो, मोहब्बत खत्म ना हो, ऐसी मोहब्बत दरकार है हुसैन इब्ने अली के लिए। तो जहन्नुम की आग जिस रात को, सिर्फ एक रात को ठंडी हुई, वो हुसैन के आने की वजह से। ये है हुसैन इब्ने अली। अब जो हुसैन काल आ गई है जी कुमी साहब, नहीं कता कलामी की माफी, जो आपका बयान है वो भी जो भी आप ने पेश करना है वो तो कीजिएगा, लेकिन वो जो वाकया है हमारा सबका ईमान ताजा एक बार हो जाएगा कि मस्जिद नबी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और आप सजदे में गए हैं, और पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादे आप पे सवार हो गए। जरा वो समा हम देख तो नहीं पाए, वो आके हमारे यहाँ तक पहुंचू। बिस्मिल्लाह। जी हमारे पास, मैं कोशिश हमारे पास 20 मिनट है, 20 मिनट है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ तक पहुंचू। मैं तरतीब से चल रहा था क्योंकि मैं जश्न पढ़ने का मौका मिले, तो आपका शुक्रिया और मौला का अल्लाह का शुक्र कि उसने ये तौफीक दी। तो इरशाद नबवी हुआ, ए उम्मे सलमा, ए उम्मे ऐमन, जरा मेरे हुसैन को मेरे पास लाओ।
अब ये रिवायात के जुमले हैं फारूक भाई। उम्मे ऐमन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी हुसैन को गुस्ल नहीं दिया। लफ्ज गुस्ल का नाम आना था, ये तो हर बच्चे के लिए ना गुस्ल दिया जाता है, लेकिन जब हुसैन के गुस्ल की बात आई तो नबी फरमाते हैं, उम्मे ऐमन, इसे गुस्ल की जरूरत नहीं है, ये गुस्ल ततहीर का दिया हुआ है, ये परवरदिगार आलम की तरफ से दिया हुआ है, ये ताहिर है, ये मुतहर है, इसे गुस्लों की जरूरत नहीं है। नबी आजम ने अपनी गोद में हुसैन को लिया, अपने पास हुसैन को लिया। अब जो हुसैन मिन्नी के मिसदाक नबी के पास आए, जिन्होंने फरमाया था, तो आंखें खोल के नबी के चेहरे की जियारत की। अब जो हुसैन ने नबी के चेहरे की जियारत की, तो हुसैन का पहला रिज़्क जो बनी वो ज़बान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता नहीं कहां रहते हैं लोग, पता नहीं कहां है आशिकाने रसूल, पता नहीं कहां रहते हैं आशिक कि जो ज़बान मुस्तफा चूस के जवान हो, उनका नाम को नहीं लेता, और जो सारी जिंदगी बुत परस्ती करते हुए सामने आ जाएं, उनका नाम लेते लेते थकते नहीं हैं, और जो सिर्फ 1.5 साल पहले मुसलमान हो, उससे हजारों हदीसें लेते हैं, और जो ज़बान मुस्तफा चूसे उससे हदीसों का नाम ही नहीं है। तो पता चलता है मामलात को ऐसे थे, ज़बान चुसाई, और ज़ुबान चुसा के बहुत सारे अल्फाज के, उनमें से एक थे, हाज़ा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये मुझसे है और मैं उससे हूं। मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हुआ, और इसमें अब चूंकि अपने वो वाकया आगे जाके आना था, टाइम खत्म ना हो जाए। अब जबराइल पहले दिन आ रहे हैं, हजारों 70,000 गोगे लेकर, फरिश्तों के इज्तिमा जिसमें हजारों फरिश्ते हैं, आ रहे हैं। रास्ते में आते हुए फुतरस को देखा, खुदा की मर्जी है ना, वो जिस तरफ से जिस तरह दिखे दिखा दे। अब सवाल ये होता है कि फरिश्ता तो गुनाह नहीं करता, तो गुनाह किया था तो सजा मिली थी ना। तो उलमा ये बयान फरमाते हैं कि मलाइका में कुछ वो भी मलिक बन गए जो मलिक नहीं थे, यानी फरिश्ते नहीं थे। जैसे शैतान फरिश्ता नहीं था, लेकिन सरदार मलाइका बना जिन था, ऐसे फुतरुस भी फरिश्ता नहीं था। ठीक, जब उसने वो फख्र मुबाहात किए कि जो खुदा को हर वक्त मैक्सिमम टाइम पसंद नहीं होते, इसे तकब्बुर कहा जाता है, तो उसे सदा के तौर पे फेंक दिया। और जब जबराइल आए तो फुसर ने पूछा, जबराइल आज जिस तरह बन ठन के, ये हमारे अल्फाज है माफ कीजिएगा, ये जिस तरह आज जा रहे हो, ये आज जो आपका जाना है ये आम जाना नहीं है। तो जबराइल ने कहा कि आज वाकई जो आया है जो पहले नहीं आया था, आज वाकई आम जाना नहीं है, आज खास जाना है। तो कहा हमारी दरखास्त भी कबूल करो। फुतरस को उठा के लाया, नबी के सामने रखा, पैगंबर ने फरमाया इसको मेरे हुसैन के झूले से बस कर। झूले से बस करके शफा मिली फुतरस को। और ये बनी बनाई बातें नहीं है, मुतशद्दिद लोग बनी बनाई कहते हैं। अब फिर फुतरस उड़ा, और अब उड़ के उसने कहा मिशली मन अना अतीकुल हुसैन, वो अल्फाज जो पहले भी कहे थे। अब कहा कौन है मुझ जैसा कि मैं हुसैन का आजाद करदा गुलाम। अब उसे कुछ नहीं हुआ। उलमा ये बयान फरमाते हैं कि अब इसलिए नहीं हुआ, अब उसका फख्र मुबाहात कबूल इसलिए हुआ कि वसीला हुसैन बन गए। वाह वाह, जहां पर वसीला हुसैन हो वहां पर खुदा रहमत की रस्सियां बढ़ा देता है। और उलमा ये बयान फरमाते हैं कि फकत फुतरस नहीं थे, 3 फरिश्ते थे जिनको हुसैन ने आते ही शिफा दी, माफी लेके दी परवरदिगार आलम से। अब हुसैन खाना ततहीर में परवरिश पा रहे हैं। कहीं है फातिमा, कहीं है अली, कहीं है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह एक वक्त आया कि हुसैन अपने घर से निकले, मस्जिद नबी हुजरा तो कमरे में खुलता था, यही तो डर था
جو کھلا رکھا اللہ نے، باقی تو سارے دروازے بند کروا دیے گئے، کیونکہ جو پاک و طاہر تھا وہی کھلا رہنا تھا، جو پاک نہیں تھا وہ تو کھلا رہ نہیں سکتے تھے۔ تو حسین اپنے در سے نکلے، مسجد نبوی میں جماعت جاری ہے، سبحان اللہ، اور جماعت ہو رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جو حسین حسین کرتے ہیں، ہماری نمازوں میں خلل آتا ہے، پڑھ کے بخشو، نمازیں پڑھو، ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن حسین حسین کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ حسین کی مبارکبادی نہ دو گے یہ کمی پوری کبھی نہیں ہو سکتی۔ نماز اپنی جگہ پہ، قرآن کریم اپنی جگہ پہ، لیکن حسین اپنی جگہ پر۔ اب کیا کیا کس کس طریقے سے دکھایا نبی مکرم نے۔ کبھی عید کے دن کانوں پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک کندھے پہ حسن ہے، ایک پہ حسین ہے۔ اب مہر نبوت پہ بیٹھے ہوئے حسنین کریم ہیں۔ یہ ایسے نہیں بنی جنت کے سردار، جس طرف چاہیں نبوت اور رسالت کو ووٹ دے۔ ان کا مزاج ایک جیسا ہے، ان کی مرضی ایک جیسی ہے، یہ سب نور ایک سے ہیں۔ اب جو حسین نکلے، جماعت جاری ہے، علماء یہ پڑھتے ہیں کہ دوران جماعت، دوران نماز پڑھی جا رہی ہے جماعت کے ساتھ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھنے والے، عام نماز نہیں، نماز واجب پڑھی جا رہی ہے، نبی پڑھانے والے، صحابہ پڑھنے والے، عام مسجد نہیں، مسجد نبوی۔ حسین نے کیا دیکھا، یہ مزاج حسین میں کیا آیا یہ حسین جانے، یا حسین کا خالق جانے، یا جس کے شانوں پہ چڑھ رہے ہیں وہ جانے۔ اب حسین اس طرح سے اپنے نانا کی قبر پہ سوار ہوئے کہ حسین کا چہرہ صحابہ کی طرف تھا، پشت قبلہ کی طرف تھی۔ اب جو حسین سوار ہوئے اپنے نانا کی پشت پر، تو وہ پروردگار عالم، وہ خدا جو ہمیشہ کہتا تھا اے حبیب عبادت کم کر، تیرے پاؤں پہ ورم آتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑا ہوا کر، سجدے لمبے نہ کیا کر۔ آج انہی کی طرف سے حکم آیا، حبیب یہ سر نہ اٹھے، یہ سجدہ لمبا کر، یہ سر نہ اٹھے۔ یہ اب لفظ بنتے ہی ایسے ہیں، کس طرح کہے جائے، یہ سر نہ اٹھے، یہ سر نہ اٹھے۔ اب وہ خالق اور وجہ تخلیق کائنات کی گفتگو ہے، ہم ساری ان لفظوں میں نہ جان سکتے نہ بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سر نہ اٹھے، یہ سر نہ اٹھے۔ پوچھا ہوگا نا کب تک نہ اٹھے، تو کہا جب تک جو بیٹھا ہے یہ نہ اٹھے، یہ اٹھے گا تو تب سر اٹھے گا۔ اب حسین بیٹھے ہیں، نبی کا سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ کرام کو پتا تھا نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب صحابہ کرام، میں نے عرض کیا نا حسین کا چہرہ صحابہ کی طرف تھا، اب صحابہ جب سجدہ لمبا ہوا تو دیکھنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے، سر کیوں نہیں اٹھا رہے، اس سے پہلے تو اتنا لمبا سجدہ کبھی ہوا نہیں، معاملہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام باری باری سر کو اٹھاتے، زیارت حسین کرتے، پھر سجدے میں سر رکھتے، پھر سر کو اٹھاتے، زیارت حسین کرتے، حسین کو دیکھ رہے تھے، حسین کو دیکھتے، پھر سجدے میں سر رکھتے۔ اب تاریخ میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ صحابہ نے وہ حسین کی زیارت والی نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ کیا بات، نماز کے اب یہ تو کہیں نہیں لکھا، لیکن جب وقت آیا، جو وقت آنا تھا، ایک خاص وقت تھا خالق کی طرف سے اور جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کی طرف سے، حسین اترے اور نبی نے اپنے سر کو اٹھایا۔ جب تک حسین خود نہیں اترے پیغمبر نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا، اور یہ حسین تھا نا، اس نے بھی پھر سر نہیں اٹھایا جب تک توحید کو بچا نہیں۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیا پھر آگے جا کے پھر یہ حق ادا کیا۔ سبحان اللہ، وہی حق وہ حسین ہی کر سکتے ہیں، وہ حسین ہی کر سکتے ہیں۔ اور فاروق بھائی یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے نماز والا، یہ کئی واقعات ہیں، یہ کئی دفعہ ہوئے، اور بچہ سمجھ کے نبی نہیں کرتے تھے، بچے نہیں ہیں یہ، جیسے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی بیٹی تھی نا،
اس لیے اتنا مقام ملا. تو تم تو کہتے ہو بیٹیاں اور بھی تھی, تمہارے مقام تو بہت سارے رشتے دار اور بھی تھے, تو کسی اور کو مقام کیوں نہیں ملا؟ مقام خدا دیتا. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کو جو مقام ملا ہے وہ خدا کی طرف سے ملا ہے. وہ عصمت کبریٰ رکھتی ہیں. فقط یہ وجہ نہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں, مصطفیٰ کی بیٹی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے, لیکن فاطمہ ہونا یہ خدا کی طرف سے شرف ہے. اور فاطمہ تو ایسے آئی نہیں, اللہ کی طرف سے آیت لے کر آئی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. بھی پریشان نہیں ہونا, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, اور جو خیر کثیر ہے وہ فاطمہ کی صورت میں عطا ہوا پروردگار عالم کی طرف سے. اور جب بی بی آتی تھی, بخاری کے جملے ہیں, قام فی مجلس ہی, نبی کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے, اجلسہ فی مجلس ہی, اور اپنی جگہ پر بٹھاتے. اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے ہوتا تو آج کسی عالم, کسی مولوی, کسی فرقے نے آج تک نہیں کہا کہ اپنی بیٹیوں کو اٹھ کے جگہ دو, بلکہ یہی بتایا جاتا ہے کہ باپ کا احترام کرو, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو. بیٹی یا بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, باپ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر نبی ہوتے ہوئے, رسول ہوتے ہوئے اٹھ رہے ہیں. ایسے ہی حسین کی وجہ سے یہ احترام ہے, نواسا ہونے کی وجہ سے نہیں. حسین جنت کا سردار ہے, نواسا نبی ہونے کی وجہ سے نہیں. حسین ہے, یہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں, یہ اس کے بنائے ہوئے, اس کے بتائے ہوئے, اس کے سمجھائے ہوئے. اب پھر مسجد نبوی ہے. حسین کیا ہے, ایک اور واقعہ کر دیتا ہوں. حسین کیا ہے, بار بار بتایا جا رہا ہے. حسین 2-3 سال کے حسین تھے, مسجد نبوی میں داخل ہوئے. صحابہ کا جمع غفیر تھا, نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ اب منبر پہ بیٹھے ہیں مصطفیٰ, اور صحابہ پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی نبی ایک لمحے کے لیے خطبہ چھوڑ کے ادھر سائڈ پہ چلے جائیں. یہ تو نہیں ہوتا. جو اخلاق کے سکھانے والے ہیں مصطفیٰ, اخلاق کا سمجھانے والے ہیں مصطفیٰ, اسوہ حسنہ رکھنے والے ہیں. لیکن کیا ہوا, تاریخ یہ بتاتی ہے, حسین جیسے ہی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے, یا پاؤں الجھا یا کچھ خدا کی طرف سے کرنا ایسا تھا کہ حسین گرے. اب جب حسین گرے تو صحابہ بیٹھے تھے نبی کے پاس, عاشق بیٹھے تھے نبی کے پاس. نبی کہہ دیتے کسی کو کہ جاؤ حسین کو جا کے اٹھاؤ. نبی نے کسی کو نہیں کہا, جاری شدہ خطبے کو فوراً چھوڑ دیا, منبر کو چھوڑ دیا, اور منبر چھوڑ کر حسین کو اٹھایا, اور حسین کو دیکھ کر اور صحابہ کو خطاب کر کے صحابہ کو سنا کر بتایا, ابنی ہاذا ابنی حسین, یہ میرا حسین بیٹا ہے. زینت سماوات والارض, اور یہ میرا وہ بیٹا ہے جو زمین و آسمان کی زینت ہے. فقط اٹھایا نہیں, اٹھایا اور صحابہ کرام کو بتایا یہ میرا بیٹا حسین ہے, اور یہ وہ بیٹا ہے کہ جو آسمان و زمین کی زینت ہے. تو سوال ہوتا ہے نا, لوگ جن کی توجہ صرف نمازوں تک رہ گئی اور عام سوالوں تک رہ گئی اور معرفت حاصل نہ کر سکے, قرآن فہمی نہ کر سکے, قرآن حفظ کیا لیکن قرآن سمجھا نہیں. ایک طرف بابا نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو, کیونکہ علی آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتا ہے. ادھر نبی نے کہا میرے حسین کے چاہنے والے آسمانوں پہ زیادہ ہیں زمین کی نسبت. جب پوچھا نا یہ زینت سماوات والارض آپ نے کہا, زمین و آسمان کی زینت کہا آپ نے, تو یہ کیا؟ تو نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہا میرے حسین کے چاہنے والے آسمانوں پر زیادہ ہیں زمین کی نسبت. جیسے علی نے کہا نا پوچھو مجھ سے,
میں آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستے سے بہتر جانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ زمین تو شے ہی کوئی نہیں، آسمان میں تو بہت کچھ ہے. آج سائنس میں تو یہی بتا رہی ہے، زمین تو ایک دائرہ ہے اور آسمانوں پہ کیا کیا ہے، کائناتیں ہیں کہ جن تک نہ کچھ سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے بابا نے بھی یہی کہا، پوچھو میں آسمانوں کو جانتا ہوں. لیکن یہ پوچھنے جوگے نہیں تھے، یہ کچھ اور پوچھتے رہے. ادھر آقا و مولا نبی نے کہا کہ میرے حسین کے چاہنے والے آسمانوں پہ زیادہ ہیں، تم تو شاہی کوئی نہیں. جو آسمانوں کی مخلوقیں ہیں، جیسے اللہ نے حدیث کتاب کے جملے ہیں، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری فی محبت خمسۃ الذین هم تحت الکساء. اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں پر رہنے والی دیگر مخلوقوں، زمین پر بس انسان ہے، وہاں ملائکہ، اور ملائکہ کی تعداد اتنی ہے کہ کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اتنی تعداد ہے ملائکہ کی. اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں پر رہنے والی دیگر مخلوقوں، میں کچھ نہ بناتا اگر یہ پنجتن پاک نہ ہوتے، جس میں نبی ہیں، فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں. اب جو اٹھایا تو ابی بن کعب نے کہا تھا کہ آپ نے یہ زمین و آسمان کی زینت کیوں کہا؟ تو پھر نبی نے جواب دیا، تو نہیں جانتا میرے حسین کے چاہنے والے آسمان پہ زیادہ ہیں زمین کی نسبت. پہلے تو ابی بولا تھا، اب سلمان بولا. وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ رہ گیا ہمارے پاس. جی. اب سلمان بولے، اب سلمان منا اہل البیت ہے، نہیں بولے، مسکرائے، عرض کی آقا مولا سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کچھ فضیلت بیان کر دیجئے. تو مختصر کر رہا ہوں. تو جب نبی نے دیکھا کہ سلمان نے بڑی محبت سے پوچھا ہے اور اپنے بیگانے موجود ہیں، خوش ہونے والے جلنے والے موجود ہیں، مسکرانے والے رونے والے موجود ہیں. آج بھی تو کچھ مسکرا رہے ہیں، کچھ ہمیں مسکراتا دیکھ کر رو رہے ہیں. عجیب بات ہے، جب ہم روتے ہیں تو یہ مسکراتے ہیں اور جب ہم مسکراتے ہیں تو یہ روتے ہیں. اور امام صادق نے فرمایا تھا، مومن وہ ہے جو ہماری خوشی کے ساتھ خوشی کرتا ہے اور غم کے ساتھ غم کرتا ہے. اور اہل بیت ہی وہ ہے کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ ناراحت ہوتے ہیں تو ربوبیت ناراحت ہوتی ہے. شکر ہے پروردگار نے ہمیں حسینی قرار دیا ہے، یزیدی قرار نہیں دیا. جب نبی نے دیکھا نا کہ سلمان نے پوچھا ہے تو کہا، سلمان اگر سننا چاہتے ہو تو سنو. جب میں معراج پہ گیا تھا، ابھی شب معراج جو مشہور ہے، ویسے تو رات کون سی ہے ابھی گزری ہے. جب میں معراج، اور معراج تو ایک دفعہ تو ہوئی نہیں، کئی دفعہ ہوئی. معراج میں وہ آواز کوئی ایک دفعہ تو نہیں گونجی فاروق بھائی، وہ تو کئی دفعہ گونجی. اللہ اکبر. معراج پہ 2 بھائی ایک دفعہ تو نہیں گئے، کئی دفعہ گئے. اللہ اکبر. اور آپ کو سلامت رکھے. تو کہا جب معراج پہ گیا تھا تو جب عرش اعلیٰ پر جا کر میں ابھی کھڑا ہوا تھا، یہ ہاتف غیبی سے آواز آئی. آواز تو وہی آتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ تو کہیں سے بھی بول سکتا ہے، لیکن اسی میں بولے گا جو خدا کو بھی پسند ہے، جو مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. اب کس کی ضرورت ہے جو کہے کہ علی کی آواز سے زیادہ کسی کی آواز مصطفیٰ کو پسند ہے، یا علی کی آواز سے زیادہ کوئی آواز خدا کو پسند ہے؟ تو وہی آواز آتی تھی. آواز آئی، یا حبیبی ارفع رأسک، اے سلمان، اے میرے صحابہ. آواز آئی ہے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، ذرا اپنے سر کو اٹھا. تو نبی فرماتا ہے جیسے ہی میں نے اپنے سر کو اٹھایا، عرش بری پہ، عرش اعلیٰ پہ سنہری حروف سے لکھا ہوا نظر آیا، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. نجات بس اسے ملے گی جو حسینی ہوگا، نجات بس اسے ملے گی جس کی حسین شفاعت کریں گے. یہ جو کشتی والی بات ہے نا، جیسے نبی نے فرمایا بھی، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح، جو اس کشتی میں سوار ہوا بس وہ بچے گا، اور جو ذکر سن کے جل جائے،
जो नाम सुन के जल जाए उसे सलाह है, मानेगा वो नहीं। सलाह यही है वो जन्नत की बातें करना छोड़ दे, वो नमरूद शदाद की जन्नत को माने, खुदा की जन्नत का वारिस हुसैन है। और शुक्र परवरदिगार कि उसने हमें हुसैनी बनाया। मौला हुसैन के सदके में, आने वाली हस्तियों के सदके परवरदिगार हम सबकी, जो जोखने वाले, जो सुनने वाले, सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम मौला हुसैन के सदके में फारूक भाई आपकी परेशानी दूर फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। और जो जो देखने सुनने वाले, जो जो जहां सुन रहे हैं, परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम किसी मोमिन को, किसी अदादार को, किसी हुब्दार को, किसी हुसैन के चाहने वाले को सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे, और हर मोमिन की हर परेशानी को दूर फरमाए, और हर मोमिन की हर दुआ को पूरा फरमाए। और इसी रात के सदके में, जिस रात को अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझाया था, परवरदिगार आलम इस रात के सदके, इसी हफ्ते के सदके, आने वाले हफ्ते के सदके, परवरदिगार आलम सब मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, खुसूसन बिलखुसूस हमारे मरहुमीन, मेरे वालिद ग्रामी, वालिदैन ग्रामी, फारूक भैया के वालिदैन ग्रामी, और जो जो सुनने वाले, देखने वाले, वो अलीम बजा दस्तूर जानता है, जो जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मोमिन चले गए, परवरदिगार सबको जवारे सय्यद शुहदा अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए। और आज की रात का वास्ता परवरदिगार आलम वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमाए। और आखिरी दुआ परवरदिगार अहले बैत टीवी को तरक्की अता फरमाए, और जो उनके मालिकान हैं जादी भाई और दीगर, परवरदिगार उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और उनकी मदद फरमाए, उनके कारोबार में, रिज़्क़ में खैर और बरकत नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजो। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें कुमी साहब, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया और खूबसूरत माशाल्लाह जश्न के मजीद खुशियों में आपने इजाफा फरमाया और हमें मजीद मार्फत की तौफीक मिली। और अल्लाह ताला से दुआ है कि कुमी साहब की भी मौला तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए और इसी तरह वह दीन की खिदमत करते रहें। नाज़रीन, जश्न विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह आज का खुसूसी प्रोग्राम अकीदत के फूल आपने देखा। और अभी तो शाम है या शब है, कल पूरी ट्रांसमिशन है मौला की खिदमत में, और फिर आगे जो अयाम हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी मुनासबतें हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। और यही वो टाइम है, यही वो अयाम है कि इसमें आप अपना हिस्सा जरूर डालिए। जैसे अल्लाह करे कि बार बार हमारी जिंदगियों में ये अयाम आए, बार बार हम ये खुशियां मनाएं, लेकिन एक काम ये करें कि इन खुशियों में अपना हिस्सा माली तौर पर भी डालिए। और सबसे आसान तरीका है, हमारी वेबसाइट पर जाइए www.ahlebaitTV.net। वहां पर जाके जो समझते हैं कि हमें मौला अता कर रहे हैं, वो उस दिए हुए से कुछ आप अहले बैत टीवी की खिदमत करें, ताकि अहले बैत टीवी के जरिए चाहे जश्न हो, चाहे मसाइब हो, शहादत के अयाम हो, लोगों को पता चलता रहे कि ये किस किस्म के अयाम है, हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो इसमें अपना